السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین اور ناظرین، آج میں آپ کی خدمت کے اندر بہت ہی عظیم دعا، بہت ہی خوبصورت کلمات آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میری دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان کلمات کو سمجھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت عظیم دعا ہے، بہت ہی عظیم کلمات ہیں۔ یہ عظیم کلمات جن کے پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں، اس انسان کو معافی مل جاتی ہے جو یہ کلمات پڑھتا ہے، ان کا وظیفہ کرتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بڑا عظیم وظیفہ ہے اور کتنی بڑی عظیم دعا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کا حوالہ سن لیجئے۔ ابو داؤد کے اندر 1517 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، یعنی 1517 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر 3577 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اور حدیث بیان کرنے والے میرے پیارے آقا جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے، کیا فرما رہے تھے کہ غفر لہ وإن کان قد فر من الزحف، کہ جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، یہ کلمات پڑھتا ہے، اس کو بخش دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد سے بھاگا ہی کیوں نہ ہو۔ قتال کے میدان سے، میدان مقتل سے بھاگنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن جناب محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ ان کلمات کو پڑھتا ہے، یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ بھی معاف کر دیتے ہیں۔ جب اتنا بڑا کبیرہ گناہ معاف ہو جاتا ہے تو باقی جو عام گناہ ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ وہ بھی معاف کر دیں گے، وہ بڑی آسانی سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ بڑی ہی عظیم دعا ہے اور بڑا ہی عظیم وظیفہ ہے۔ میرے بھائی اس کو یاد کرو، اس کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل فرمائیں، اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی۔ اس کو آگے شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، انشاءاللہ صدقہ جاریہ کی صف کے اندر انشاءاللہ آپ شامل ہو جائیں گے۔ تو وہ وظیفہ سنیے، انشاءاللہ وہ سکرین کے اوپر پر بھی انشاءاللہ آپ کو دعا نظر آ جائے گی، اور حوالہ بھی میں نے دے دیا انشاءاللہ، حدیث کی کتب کھولیے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو وہ کلمات اور دعا سنیے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قال استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ دوبارہ سماعت فرمائیے اور یاد کیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے، کتنا خوبصورت ترجمہ ہے کہ میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اور میں اسی کی طرف توبہ اور رجوع کرتا ہوں۔ کتنا خوبصورت ترجمہ ہے محترم بھائیوں، اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیجئے، انشاءاللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا۔ دوبارہ پھر سن لیجئے، اس کو یاد کیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں کے اندر شامل کیجئے، انشاءاللہ استغفار کی برکت سے اللہ دنیا اور جہان کی بہاریں نصیب فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔